حدیث نمبر 385 385 حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف الستارة يوم الاثنين. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میں آخری نگاہ، آخری نظر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آخری دیدار، آخری مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جو مجھے نصیب ہوا، وہ اس وقت کی بات ہے جب منڈے پیر کا دن تھا، دوشنبے کا دن تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ ہٹائے، اپنے کمرے کا، اپنے گھر کا پردہ ہٹائے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان مبارک جو تھا اس کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر ہوتا، یعنی آپ مسجد میں جا کر اگر ٹھہریں گے تو ادھر سامنے اگر قبلہ ہوگا تو جو سامنے قبلہ ہوگا تو لیفٹ سائڈ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج روضہ پاک ہے، اور وہیں پر وہی مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا، جو کہ تیسری یا چوتھی صف میں آتا ہے آپ کا دروازہ مبارک. تو وہ دروازہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کھولے تھے، تو دروازہ کھولے تھے، پردہ ہٹائے تھے. فنظرت الى وجهه كانه ورقه مصحف. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو میں ان کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسا کہ آپ کا چہرہ قرآن کا صفحہ ہے. والناس خلف ابی بکر، اور لوگ جو ہے اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اب میں آپ کو یعنی اور دیگر روایات جو بخاری میں اور مسلم میں اور دیگر کتابوں میں آئے ہیں ان سب کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں ہی تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں تھے اور دیگر صحابہ بھی نماز میں تھے. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ ہٹائے تو سب لوگ اپنی نماز کے اندر ہی، نماز میں ہی پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے اور ان کا دیدار کیے. فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ کی طرف اشارہ کیا کہ نماز میں جمے رہو، نماز کو توڑو مت. وہ ابو بکر یؤمہم، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت کر رہے تھے. وَأَلْقَى السِّجْفَ، اس طرح سے اشارہ فرما کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پردہ چھوڑ دیے گھر کا. وَتُوفِيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے اختتام پر اس دنیا سے وصال کر گئے، اس دنیا سے پردہ فرمائے. یعنی پیر کا دن تھا جس دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال مبارک ہوا، آپ کا وصال مبارک ہوا. اس میں دو تین باتیں ہیں. نمبر ایک کہ پوری جماعت نماز پڑھ رہی تھی، سارے مسلمان نماز پڑھ رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے امامت فرما رہے تھے. اور دیگر احادیث میں پڑھنے سے ملتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر پردہ ہٹائے تو سارے صحابہ کے اندر بہت زیادہ بے قراری تھی، کیونکہ 3 دن سے سرکار مسجد کو تشریف نہیں لائے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وصال سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علالت کے یعنی ظاہری کمزوری کے جو دن رہے ہیں وہ بعض علماء نے 12 دن بتائے اور بعض علماء 14 دن بتائے. تو ان دنوں میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی آتے تھے اور کئی مرتبہ آ کر آپ بیٹھ کر بھی امامت فرمائے ہیں، بیٹھ کر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمائے. اس طرح سے ہوا. لیکن آخری کے 3 دن ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے اہل بیت کے گھر والوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا. لوگ کے اندر بے چینی اور بے قراری شدت کے ساتھ تھی، شدت کے ساتھ لوگ کے اندر بے قراری اور بے چینی تھی. اور اس وجہ سے کیا کہتے ہیں صحابہ کرام بہت دروازے کی طرف، حضور کے کمرے مبارک کی طرف ان کا دھیان بہت زیادہ تھا. جیسا پردہ ہٹا تو سارے مصلی پلٹ کر دیکھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ الاسلام بھی اس کے بارے میں کافی تفصیلی بیان کیے ہیں، آپ لوگ سنیں، بڑا ایمانی اور جذباتی اور بہت اچھا بیان ہے، بہت اچھا بیان. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھ مبارک بند کر کے اس طرح سے امامت کرتے تھے اور بہت کیفیت کے ساتھ. تو سارے مصلیوں کو اندازہ ہو گیا کہ سرکار تشریف لائے اور سارے مصلی پلٹ کر سرکار کو دیکھنے لگے. اور فہممنا ان نفتتن فی الصلاۃ، حدیث شریف میں یہ الفاظ ہے کہ قریب تھا کہ ہم خوشی کے مارے من فرح ہم خوشی کے مارے ہم اپنے نمازوں کو توڑ دیتے. یعنی صحابہ کرام سرکار کو دیکھتے ہوئے یہ ان کو معلوم تھا کہ سرکار کو دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. جی خوشی کے مارے میں اگر کوئی اور حرکت کرتے، کوئی خوشی سے اچھل جاتا یا کوئی خوشی سے کچھ اور الفاظ کہتا یا پلٹ کر آگے بڑھ جاتا سرکار کی طرف، جی
جی اس طرح سے اگر کوئی حرکت ہو جاتی تو شاید یعنی قریب تھا کہ خوشی کے مارے ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے، سب کے سب سرکار کو دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی دیکھنے کی اطلاع حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں رہی تھی، تو لوگ بعد میں جو ہے اس طرح سے تھالی بجائے تھی، یا مختلف روایت ہے، یہ ہو سکتا ہے اور پہلے کا واقعہ ہو یا اس وقت کا واقعہ ہو، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ بھی پیچھے ہٹنا چاہے، پیچھے امامت کے مصلے کو چھوڑ کر درمیان نماز سے وہ پیچھے ہٹنا چاہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر امامت کرے، پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اشارہ فرمائے ان اتموا صلاتکم، تم اپنی نمازوں کو کنٹینیو کر لو، جی یعنی پلٹ کے دیکھنے سے سرکار یہ نہیں فرمائے کہ نمازیں دوبارہ پڑھ لو، بلکہ یہ فرمائے ان اتموا صلاتکم، تم اپنی نمازوں کو کنٹینیو کر لو، یہ فرمائے اشارے سے فرمائے، اور جو ہے ستار جو کہتے ہیں نا پردہ چھوڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آخری دیدار تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ بات ہوئی۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات اور ہے کہ اس دن کے اختتام پر انتقال ہوا، جبکہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ دن صبح کے وقت انتقال ہوا، تو مسئلہ اس طرح سے نہیں تھا، مسئلہ اس طرح سے تھا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ فجر کی نماز کے وقت کا ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ فجر کی نماز کے وقت کا ہے، اور دن کا اختتام یعنی دن کے صبح کا اختتام، دن کا اختتام نہیں ہے، اس سے مراد صبح کا اختتام ہے، یعنی ظہر کا وقت آیا تھا، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے کچھ دیر قبل آپ کا وصال ہوا، ایسا بعض علماء بتائے ہیں، اور بعض علماء بتائے نہیں، یہ روایت سے واضح ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال دن کے اختتام پر یعنی عصر کے آس پاس میں انتقال ہوا، لیکن زیادہ تر علماء کا موقف یہی ہے کہ صبح کے اوقات میں یعنی ظہر شروع ہونے سے پہلے، زوال جس کو کہتے ہیں نا، سورج بیچ میں آتا ہے، اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔